अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के मारूफ़ मईशतदान प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मलेशिया का दौरा किया है। KL समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत के बाद ये इंतहाई अहम दौरा है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को लेके जिस तरह पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और दीगर मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट एक नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब किया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि अगले महीने से हम तहरीक चलाएंगे, मार्च करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, और मौजूदा हुकूमत को PTI-MF की हुकूमत उन्होंने करार दिया है। वज़ीर आला सिंध भी बोले हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, जो इंतहाई अहम मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो मईशत को लेकर चल रहे हैं, ख़ज़ाने को लेकर चल रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम हो जाएगी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14.6% महंगाई 12 साल बाद हुई है। आहिस्ता आहिस्ता से मुराद कितना वक्त लिया जाए? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब 1.5 साल हो गया है, एक नई IMF अप्रूव टीम आई है, उनमें से एक जो है शबर जदी साहब, वो नर्वस ब्रेकडाउन भी उनका हो गया क्योंकि रेफरेटरी टारगेट पूरे नहीं हुए और वो लंबी ही छुट्टी पे चले गए हैं। और IMF की टीम यहाँ आई हुई है, तीसरा ट्रांश के ऊपर रिव्यू टीम जो है उनकी, और वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रहे। एक तो उनको ये शबर जदी के जाने के बाद रिप्लेसमेंट पे कहते हैं मैं ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। दूसरे वो कहते हैं कि जी आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो काम करना था, लिक्विडेटर्स वगैरह मुकर्रर कर रहे थे, क्यों नहीं किया। ये तो चले बाकी ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर चीज़ है वो ये है कि 14.6% रिकॉर्ड महंगाई गुज़श्ता माह रिकॉर्ड हुई है, और ये हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये महंगाई जैसे कि हमारे कार परवज़ान कह रहे हैं कि ये कम हो जाएगी, ये कम होगी, नंबर एक। नंबर दो कि या हमें तो महसूस होता है ये फिगर जो हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ से मुताबिकत नहीं पाते। जी, आपने मुनासिब सवाल किया है। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता हूँ। आदाद शुमार जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पिछले दिनों निकाले हैं, पब्लिश किए हैं, उसके तहत आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आज रफ्तार जो है अफरात ज़र की वो 14.6% तक पहुंच गई है, जो पिछले 11 साल के बाद सबसे ज़्यादा है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो दिया है एस्टिमेट, ये भी कम है। एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नुमाया एग्ज़ाम्पल। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान के 17 शहरों में अगर एवरेज आप ले लें तो आटे की कीमत सिर्फ 47 रुपये थी। अब जिस आम तौर पे कहीं भी आप जाएं तो ये 60 से 70 की रेंज में डेफिनेटली मौजूद है। दूसरी तरफ इन्होंने और चीज़ों के जो हैं उनमें अफरात ज़र कम बताया है। घरों के रेंट कह रहे हैं कि सिर्फ 5% बढ़ रहा है। दवाइयाँ जो हैं सिर्फ 8-10% बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मिला लें तो अंदाज़ा ये है कि इस वक्त अफरात ज़र जो है वो तकरीबन 20% तक जा चुकी, और उससे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है कि जो हमारा सबसे छोटा तबका, गरीब तबका है, जो बॉटम 20% हम कहते हैं हमारे पॉपुलेशन का, स्टेट बैंक और दूसरे इदारों का एस्टिमेट ये है कि उनके केस में अफरात ज़र और ज़्यादा है, इसलिए कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है।
اور ان کا جو کنزمپشن ہوتا ہے وہ تقریباً 60% کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے. اندازہ یہ ہے کہ اگر اوورال انفلیشن تقریباً 20% تک ہے تو اس سے 22% یعنی کہ کوئی 4% اور انفلیشن آپ کے سب سے غریب طبقے پر اس وقت ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان حالات میں ایک طرف آپ کے افراط زر، دوسرے طرف بے روزگاری میں بہت تیزی سے اضافہ. میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پچھلے دنوں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے اور خدا نخواستہ اس سال 12 لاکھ اور ہو سکتے ہیں. دیکھیے بے روزگاری اس لیے ہوگی کہ آپ کا صنعتی شعبہ جو ہے اس کی پیداوار میں 6% کمی آئی ہے، اور آپ کا جو اسمال اسکیل سیکٹر ہے جس کا لنکیج ہے آپ کے بڑے سیکٹر سے، اس میں اور زیادہ کمی آئی ہے. جی جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ زرعی شعبے میں کپاس جو ہے، اور کپاس کا جو رول ہوتا ہے وہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ کاٹن پکنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں، اس میں تقریباً 15 سے 20% آپ کے کراپ میں کمی آئی ہے. تو یہ جو اعداد شمار ہم دیتے ہیں کہ شرح رمود 2.4% ہوگا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید وہ اس حد تک بھی نہ جا پائے اور یہ 2% سے کم رہے گا. تو یہ حالات ایسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کم دیکھے ہیں، اور ان وقت دیکھا ہے جب کہ سیلاب تھا یا تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ تھا. نارمل حالات میں اس طرح کی سٹیگفلیشن یعنی کہ تیزی سے افراط زر میں اضافہ اور بے روزگاری میں کمی، یہ عام وقتوں پر پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے جو تشویشناک صورتحال کھینچی ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے اب وہ یعنی کہ وہ 20% سے زیادہ ہے، تو یہ آیا کوئی جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اصلاح احوال ہو جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ہنگامی معاملات کو چھوڑ کے کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے، تو یہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے پھر؟ دیکھیے اس وقت جو خطرے جو موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا تیسرا ریویو چل رہا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیکس ریونیوز میں ان میں شارٹ فال بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. 300 ارب تک ہو چکا ہے، اور سال ختم ہونے تک یہ تقریباً 600 سے 700 ارب تک جی ہاں کم از کم جائے گا. جی جی جی. اور اس کی وجہ ہے شاید کہ شبر زیدی صاحب پریشانی میں بیچارے وہ کچھ عرصہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریویو میں کیا آئی ایم ایف یہ بات کو سمجھے گا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش میں ہم نے اتنے زیادہ اقدامات لے لیے کہ اکانومی تقریباً بیٹھ گئی. کیا وہ اس بات پہ ابھی بھی انسسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے ریونیوز کا شارٹ فال کم از کم آدھا یا اس سے بھی زیادہ پورا کرنے کی کوشش کریں؟ اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم منی بجٹ لائیں. میں آپ کو یہ kehta ہوں، میری ساری زندگی پاکستان کی اکانومی پہ ریسرچ پہ گزری ہے. اب اکانومی میں بالکل تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن لائیں گے تو خدا نخواستہ اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی. تو ہمیں کسی طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں انہیں سمجھانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ یہ چیز نہ ہو. یہ آئی ایم ایف والوں نے اپنی جو میٹنگ ہوئی ہیں فائنانس منسٹری کے ساتھ اور ایف بی آر کے ساتھ، اس میں یہ گلہ کیا انہوں نے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ کہ آپ نے منی بجٹ تیار کر لیا. ہم نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہماری اطلاع کے مطابق تو لا منسٹری نے بھی اس کو ویٹ کر لیا ہوا ہے. تو یہ اگر منی بجٹ آیا تو اٹ ول بی دا لاسٹ straw that will break the traditional camel's back. ایبسولوٹلی. اور ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق جو ہے
وہ سود کے اضافے سے اس کا ایک طرح سے لنک بہت سٹرونگ ہے. ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کا بجٹ سے تعلق ہے. آپ نے جب اب سر سود کو اتنا تیزی سے بڑھایا پچھلے سال, تقریباً 2 گنا کر دیا, اب 13.25% پہ لے کے چلے گئے 6% سے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈیٹ سروسنگ, سود کا جو خرچہ ہے وہ کس رفتار سے بڑھا ہے. جب نواز شریف صاحب کے آخری سال کی حکومت تھی تو اس وقت 1500 ارب تھا, پچھلے سال یہ 2000 ارب ہو گیا, اور اس سال ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ 3100 ارب تک چلے جائے گا. اس کی معنی کیا ہے؟ یہ بات میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو نیٹ ریونیوز ہیں اس ایک چیز بھی کور نہیں کر پائیں گے. جو سود کا خرچہ ہے, واپسی کا, وہ بھی خرچہ پورا نہیں کر پائیں گے. اور ایک ایسا حال پیدا ہوا ہے, پچھلے سال ہو چکا ہے جی کہ آپ کے آرم فورسز کی ڈیفنس ایکسپینڈیچر, آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے خرچے, آپ کے ڈیولپمنٹ کے سارے خرچے, سب آپ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر قرضوں سے ہم کریں گے؟ جی, تو یہ حال آپ کا بجٹ کا ہو چکا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سود کو اتنا اوپر لے کے چلے گئے کہ اس کے خرچہ آسمان تک پہنچ گیا. 2 سال میں 2 گنا ہو جائے گا. تو خدا کے لیے سینسیبل پالیسی اڈاپٹ کریں, اور یہ انشور کریں کہ کم از کم ہماری سیکیورٹی جو ہے is not based on borrowing and it is based on a solid economic base. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا سینسیبل پالیسی اڈاپٹ کریں. آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے ادارے ریسٹرکچر ہوں, آرگنائز ہوں, اور حکومت کا کلیم بھی یہی تھا الیکشن سے پہلے کہ اداروں کو ریسٹرکچر کیا جائے گا. اب آئی ایم ایف کی باتیں اپنی جگہ, لیکن یہ غلطی ہو کہاں پہ رہی ہے پالیسی بنانے میں کہ آئی ایم ایف کی باتیں جب مانی جاتی ہیں تو مہنگائی 14.6%, شرح سود 13.25% وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ, اور اس سے بھی زیادہ, آپ تو اس سے بھی زیادہ خبردار کر رہے ہیں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے. غلطی ہو کہاں پہ رہی ہے؟ دیکھیے, غلطی جو ہو رہی ہے, سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ 3 سال کے پروگرام کو آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ 1 سال میں امپلیمنٹ کر دیں, اسٹیبلائزیشن کر دیں, اور ایک وقت پہ آپ نے 6 یا 7 سخت اقدامات لے چکے ہیں. آغاز آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اضافے سے کیا, کرنسی کو 40% گرا دیا. آپ نے ٹیکسوں کا جو نظام ہے اس میں ایڈیشنل ٹیکسیشن 750 ارب کی اس بجٹ میں لے آئے. آپ نے ڈیولپمنٹ کی سپینڈنگ کو 30% کم کر دیا. آپ نے مختلف چیزوں پر ٹیکسز لگا دیے, عام چیزوں پر, جس میں آپ کا چینی ہے, آپ کا گھی ہے, آپ کا CNG ہے. اس طرح کے ایک وقت پہ آپ نے بہت سے اقدامات لے لیے. آپ کو سیکوینسنگ کرنا چاہیے تھا. ریفارم ایک بڑے سلیقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ایک سائنس ہے. مگر جوش میں آپ نے سب کچھ کر دیا, نتیجہ اکانومی بیٹھ گئی. تو اب یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں واپس لینا پڑے گا. سب سے پہلے سر سود کو آپ خدا کے لیے اس کو 9 یا 10% پہ لے کے آئیں. ہر ایک فیصد پر کمی پر 160 ارب کی سیونگ ہوگی بجٹ میں, اور پھر ہم کچھ ڈیفنس کا خرچہ اپنے ریسورسز سے فائنانس کر پائیں گے. اس وقت پورا ڈیفنس بجٹ آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو فائنانس کرنے کے لیے بڑے قرضے لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے. لہٰذا حالات اس لحاظ سے بھی بہت پریشان کن ہے. سیکیورٹی ایشو بھی ہے اور ہماری اکانومی کا بھی ایشو بھی ہے, اور دونوں ملے جلے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں
اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نئی اکانومی چلانے کی ٹیم ہے، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہوئے یا شبر زیدی صاحب، تو اب میرا خیال ہے واپس نہیں آئیں گے، گورنر اسٹیٹ بینک ہیں جو خود بھی آئی ایم ایف سے امپورٹڈ ہیں، تو باقر رضا صاحب، یہ یا خود پرائم منسٹر، یہ تو کوئی نالائقوں کا ٹولہ لگتا ہے مجھے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجتماعی خودکشی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آپ جو بتا رہے ہیں بات، یہ جو صورتحال ہے اٹس اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. غریب آدمی کا تو جو کچوبر نکل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ. ایک چیز جو مناسب، جی دو تین طرح کے تھریٹس ہیں، اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، ہم سب کو اپنے ملک سے محبت ہے، اور اس لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی اور اکانومی میں جو رشتہ ہے اس کو مستحکم کرنا ہے. دوسری طرف جو بہت اہم ہے کہ اگر یہ سلسلہ افراط زر کا اور بے روزگاری کا چلتا رہا تو خدا نخواستہ ایک ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ ایک طرح سے پبلک ڈسکنٹینٹ کا اظہار ہونا شروع ہو جائے، یعنی سڑکوں پر آ جائیں لوگ. اور اگر وہ ہوا تو اکانومی اور اس کے نتیجے میں اور حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اب آپ کو سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آنے کے بعد ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنایا تھا. میں نے تو معذرت کر لی تھی اس لیے کہ میں اس وقت کچھ میری صحت کے ایشوز تھے، مگر بہت اچھے اکانومسٹ ہمارے پاکستان کے اس میں آئے تھے، بیٹھے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ نومبر 2018 کے بعد میں ایک میٹنگ نہیں کی ہے پرائم منسٹر نے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی. آپ اپنے ملک کے پروفیسر، اکانومسٹ، ان کو دعوت دیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پرائم منسٹر صاحب، پھر آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رائے بھی مل جائے گی. تو میری ان سے گزارش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کو ریوائیو کریں، ہمارے ملک کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو انوالو کریں. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک ہم ذرا خصوصی طور پہ بات کریں گے. شبر زیدی صاحب کو لایا گیا تھا کہ ایک ایسا ٹیکسیشن سسٹم ہو جو عوام دوست ہو. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عوام دوست ایف بی آر کیوں نہیں بن سکا؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے، کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ زمینی حقائق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ نومبر 2018 کے بعد جو ایڈوائزری کاؤنسل بنی تھی معیشت پہ، اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی ایڈوائزری کونسل وغیرہ کو نہیں مانتا، مجھے قضیے میں مت ڈالیں آپ، میں آئی ایم آنسریبل ٹو دا پرائم منسٹر. اور اس وجہ سے یہ ایڈوائزری کونسل ایگزسٹ تو شاید کرتی ہو آن پیپر، لیکن عملی طور پہ یہ تحلیل ہو چکی ہوئی ہے. جب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹر تھے، اس زمانے میں بھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل تھی، اس کا میں کنوینر تھا، اور وہ میٹنگز جاری رہیں تھرو آؤٹ. تو اس زمانے میں تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت جب ملک کے اکانومی کے حالات حد سے زیادہ پریشان کن ہیں تو کیوں نہیں آپ ایکسپرٹس کو بلاتے، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو، اور ان سے رائے لیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب کو مختلف سورسز سے انفارمیشن اور ایڈوائس ملنی چاہیے تاکہ ان کے پاس ایک احساس ہو کہ میرے پاس یہ آپشنز ہیں، اینڈ دین ہی کین ڈیسائیڈ واٹ بیسٹ ٹو ڈو. تو یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اچھے اکانومسٹ جو ہیں ان کو انوالو کریں. There's nothing wrong with that. اس وقت تو کوئی شتر مرغ کی طرح انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنی، اور
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو بنیادی اکانومی کو فکس کرنے کا جو پیراڈائم تھا وہی بڑا فلاٹ تھا کہ جی جو سارا بیڑا غرق کیا ہے وہ نواز شریف کی حکومت نے کیا ہے اور اس سے پہلے زرداری صاحب نے. ہم اس کو بس فکس کر دیں گے. 2019 جو ہے وہ ریسٹرکشن کا سال تھا اور 2020 جو ہے یہ سال ہوگا جب پراسپیرٹی آئے گی. لیکن 2020 کا آغاز تو بہت خراب ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے اس کے جو پریشانی میں اضافہ ہوا کہ افراط زر بھی کس تیزی سے آپ نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں یہ 8% تھا اور 7 مہینے کے بعد یہ تقریباً میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ 20% کے قریب ہے. گورنمنٹ کا اپنا اسٹیمیٹ ہے 14.6%. اور دوسری طرف جو چیز اور پریشان کن ہے کہ آپ کا پروڈکشن سیکٹر جو ہے صنعتی شعبہ زرعی شعبہ وہاں بھی پیداوار میں کمی آ رہی ہے آ چکی ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیے اگر IMF کہتا ہے آپ سے کہ آپ کا خسارہ بجٹ کا جون تک کافی بڑھ جائے گا, آپ کو ایکشن لینا ہے, اگر آپ کو منی بجٹ لے آنا ہے 200 ارب کا جو کہ فگر مینشن کیا جا رہا ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ٹیکسیشن کے نتیجے میں قیمتیں بھی اور بڑھیں گی اور ہوگا یہ کہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. تو اس وقت جو پوزیشن ہے یہ کہنا کہ 2020 ایک اچھا سال ہوگا, اٹ از ٹو پریمیچور. جی اچھا یہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اقدامات جو سخت آپ نے لیے تھے اب وقت آ گیا کہ چونکہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ تو حل کر لیا ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ایک چیز میں تو کامیابی ہوئی ہے, تو جب آپ کی کامیابی اتنی ہو چکی تو اب آپ اتنے سخت اقدامات کیوں لے رہے ہیں؟ یہ جو آپ ذرا ہماری اکانومی کو سانس لینے کے لیے موقع دیں اور کچھ چیزیں سود کا ریٹ گرائیں. جی اور کیا کریں سود کا ریٹ گرانے کے علاوہ؟ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ایسنشل کموڈیٹیز پہ ٹیکسز لگائے تھے واپس لیں. ایکسپورٹرز پہ جو آپ نے 2-3 غلط کیا ہے, زیرو ریٹنگ کا نظام واپس لائیں. اور یہ جو خبر پھیلی ہے کہ 7.5 سینٹ پر آپ سارے چارجز بڑھا کر ڈالیں گے ایکسپورٹرز پر, یہ بالکل نامناسب ہے. جی یہ وقت ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس ہماری لائف لائن ہے اور آگے چل کر جب IMF جہاں سے جا چکا ہوگا تو ہمیں جو چیز چلائے گی وہ ہمارے ایکسپورٹ گروتھ ہے. جی تو اس سال بجٹ میں جو جسے کہتے ہیں نا بے دردی سے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا سوچے سمجھے بغیر, یہ نامناسب ہے. اب اس کو ایویلویٹ کریں اور جو کمی آتی ہے اس کو خرچوں کی کمی کے نتیجے سے اس کو کمپنسیٹ کریں. رزاق داؤد صاحب تو کہتے ہیں کہ have to be taken now. رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ 7% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, لیکن وہ پتہ نہیں کس طرح اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وہ روپی ٹرم میں بڑھی ہے یا کموڈیٹیز کی ویلیو کی میں بڑھی ہے. لیکن دوسری طرف جو بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ جیسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, آپ نے کہا ایگریکلچر میں شارٹ فال, یہ سارا کچھ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹریز بھی یہ ہیں. گاڑیوں کے جو ہے 40% کم ہوئی ہے, پروڈکشن ہی کم ہو گئی ہے, تو اپ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم اس کا بھی ایک ایفیکٹ آ رہا ہے. اکانومی شرنک کر رہی ہے. لیکن ہمارے جو وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں بڑے پیس اور ٹرینکولیٹی ہے, اس کی وجہ سے فارن انویسٹمنٹ بڑی آ رہی ہے. یہ فارن انویسٹمنٹ کہاں آ رہی ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتی کہیں. دیکھیے فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کہ اس طرح کا فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے جو کہ آپ کے اس کو کم کرے, آپ کے جو ضروریات ہیں وہ ملک میں میٹ ہوں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب فیکٹریاں لگتی ہیں پیسوں سے. اس وقت جو فارن انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہاٹ منی. جی اور وہ ہاٹ منی جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے آیا ہے اور وہ بہت ہی رسکی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا موٹا شوق نہ لگے, یہ سارا پیسہ بھاگ سکتا ہے. جی تو یہ پالیسی جو آپ انکریزنگلی اپنے ریزروز کو بلڈ اپ کر رہے ہیں
बाय हॉट मनी, ये अनसस्टेनेबल और हाईली रिस्की पॉलिसी है, और इसको अचीव करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट को बहुत ऊंचा रखना पड़ रहा है, और उससे हमारी अपनी इकॉनमी जो है, हमारा अपना बिजनेसमैन जो है, हमारा अपना इन्वेस्टर जो है, वो पीछे हट गया है। तो इस तरह की पॉलिसीज को प्लीज प्राइम मिनिस्टर साहब रिव्यू करें और उनको एग्जामिन करके अपना डिसीजन लें। ये हॉट मनी जो है, ये तो देखे ना, ये कोई ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पैसे आके पार्क हो गए, वहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सारी चीज़ों में क्या जो मौजूदा इकोनॉमिक टीम है हमारी, उसकी बदलने की ज़रूरत है या थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है? मसलन एक तजर्बा एक किया गया कि FBR के चेयरमैन लगा दिया गया शब्बर ज़ैदी साहब को। एक सोच ये भी है कि FBR का चेयरमैन इतना बड़ा अदारा जिसमें 21-22 हज़ार लोग हैं, इसका चेयरमैन जो है उनका अपना ही आदमी होना चाहिए जी, इस पर एतराज़ भी हुआ था। इसके ऊपर एक एडवाइज़र होना चाहिए, जिस तरह के हारून अख्तर थे पिछली सरकार के अंदर, और वो शायद शब्बर ज़ैदी को उस पोजीशन में होना चाहिए था। इसी तरह डॉक्टर हफीज़ शेख बड़े काबिल आदमी होंगे, लेकिन जो मेरा ख्याल है उनका जो लेड बैक किस्म का वर्क एथिक है, उससे भी कुछ नुकसान हो रहा है। तो आया इन चीज़ों पे हमें कोई नज़रसानी नहीं करनी पड़ेगी थोड़ी सी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको याद होगा कि 90s में भी हमने एक दफ़ा प्राइवेट सेक्टर से एक बैंकर को ले आए थे FBR के चेयरमैन के तौर पर, और वो बेचारे भी चल नहीं पाए। और शब्बर ज़ैदी की ना चलने की बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने ऐसा टारगेट एक्सेप्ट किया था जो कि हमें पहले दिन से पता था मुमकिन है, मगर उसको हासिल करने में उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे आ गए। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, एक अच्छे एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट और उनके नीचे एक चीफ एग्जीक्यूटिव FBR का, जो FBR के अच्छे अफसरों में से हो। तो ये मॉडल शायद बेहतर काम करेगा। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये बेहतर काम कर चुका है। आपको याद होगा कि उनके दौर में 5 साल में रेवेन्यूज़ में दो गुना हो गए थे रेवेन्यूज़, तो उसमें इजाफा यकीनन हुआ था। जी। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आज उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो 20 साल पहले थी। आपको हैरत होगी कि उनके पास बिल्कुल हाईली ट्रेंड इकोनॉमिस्ट्स उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स विंग में भी नहीं हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइज़र के साथ नहीं हैं, पढ़े लिखे जो रिसर्च कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, और प्लानिंग कमीशन में भी कैपेसिटी बहुत महदूद हो चुकी है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए यू विल हैव टू ब्रिंग इन मोर एक्सपर्टीज। तो आपकी दोनों बातें बिल्कुल मुनासिब हैं और होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आप मिनी बजट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम में जो बजट का उमूमी तासुर होता है वो यही है कि सरकारी मुलाजिम समझते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, और गरीब लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये क्या वजह है? आपने कहा कि शब्बर ज़ैदी साहब ने जो टारगेट रखा था वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप शुरू से जानते थे। ये टैक्सेशन सिस्टम एक बिल्कुल सादा क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें रुकावट कौन है? ये अवाम दोस्त क्यों नहीं हो पा रहा? हर साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल का रोला ही होता है। बात यह है कि अगर मैं खुल के बात करूं, आपकी इजाज़त हो जी, तो हमारा इनकम टैक्स का निज़ाम जो है उसमें बेशुमार ऐसे मराद दिए गए हैं जिससे हमारा अमीर तबका जो है, जिसे हम एलीट कहते हैं, उनके टैक्स की लायबिलिटी में बहुत कमी आम तौर पे रहती है और वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप प्रोग्राम में वक्त होता तो मैं आपको 10 ऐसे तजावीज़ बता सकता हूँ जिससे आप इनकम टैक्स के रेवेन्यूज़ में इजाफा कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त के आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में और इजाफा करें। अब आप ये सोचिए कि इस साल के बजट में जो 750 अरब के टैक्सेस लगाए गए, जो एक तारीख का सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड था, उसमें 75% इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगाया गया।
تو نیچرلی اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوا, لوگ پریشان ہوئے. اب یہ اگر منی بجٹ میں بھی لے آتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کیا ہوگا, آئی ایم ایف کہے گا بھائی آپ کا جو سیلز ٹیکس ریٹ ہے وہ 17% ہے, آپ 1% بڑھائیں تو آپ کو 100-150 ارب مل جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں, بڑے آسان ہے, ایک اثارو یا ایک چیز سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو 17 سے 19% کر دیں اور 300 ارب مل جائیں گے آپ کو. مگر اس 2% کے بڑھانے سے قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا تو یہ بالکل غلط پالیسی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کے نظام پر جو آپ نے ایگزمپشنز, کنسیشنز اور بینیفٹس دے چکے ہیں وہ سب واپس لیں. اٹ ریکوائرز کریج. مجھے یقین ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کریں گے یہ بات. وہ خود مافیاز کی بات کر رہے ہیں, خود ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, ملیشیا میں بھی انہوں نے ذکر کیا. اب اصل ٹیسٹ ہمارے پرائم منسٹر کے لیے, ہم بڑے ادب سے میں کہتا ہوں کہ وہ اس ٹیسٹ میں اگر کامیاب ہو گئے ٹو ٹیک آن دی مافیاز اینڈ دی ایلیٹ, دین اللہ کے فضل سے ملک کے حالات یقیناً بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ امپورٹڈ جو ہمارے اکانومی کے مینیجرز ہوتے ہیں, مثلاً اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب تھے, وہ وزیر اعظم تک بنے لیکن اس کے بعد بیگ اٹھا کے چلے گئے. ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی دبئی میں ان کی بہت بڑی کمپنی ہے ان کی, جو شاید انویسٹمنٹ کمپنی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو آپ ٹیکنیکلی, وہ ادھر واپس چلے جائیں گے. رضا باکر بھی آئی ایم ایف سے آئے ہیں, ادھر ہی لوٹ جائیں گے. تو یہ پالیسی جو ہے کہ یہ ایک کمپلیکس ہے کہ جو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کے امپورٹڈ ہوتے ہیں لوگ, وہ لے کے آئیں, بجائے کہ آپ جو پاکستان میں موجود ہیں ٹیلنٹ اس سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ان کے اسٹیک کوئی نہیں ہے یہاں. معاف دیکھیے, مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے گھر کی چیز کی قدر نہیں کرتے, باہر کی چیز کی قدر کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا تھا کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی انہوں نے, اور اس کے نتیجے میں حالات پہ قابو کرنے کی ایک گنجائش پیدا ہوئی تھی. اور آپ کو شاید سن کے خوشی بھی ہوگی کہ اس کاؤنسل نے ایک مناسب سٹیبلائزیشن پلان بھی تیار کیا تھا آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے, مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو ملک میں ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. یقیناً حفیظ شیخ جو میرے ایک پرانے کولیگ ہیں یونیورسٹی آف کراچی کے, وہ قابل ہیں, میں یقیناً وہ قابل ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں نہیں رہیں گے اور گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں آپ کی واقفیت کم ہو تو پالیسی بنانے میں دقت ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ ایسے ایکسپرٹس ہونا چاہیے جن کو پاکستان اکانومی کے ہر چیز, کم از کم ٹماٹر کی قیمتوں کا پتہ ہو. یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے آپ کے مشیر, وزیر, آپ کی اکنامک ٹیم باخبر رہے. ٹماٹر کی قیمتیں, بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی سیر حاصل آپ سے گفتگو رہی. اور نظامی صاحب خلاصہ یہی ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں مایوس کن تو ہیں, لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ پالیسی سازوں کو زمینی حقائق سے خبردار رہنا چاہیے. ایک بریک کے بعد کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, منی بجٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آج جو خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اگلے مہینے سے وہ مارچ بھی کریں گے. کویسچن از دس, یہ اپوزیشن بہت سے دیگر میٹرز کو بھی لے کے چلتی رہی جس پہ یہ سیاست کرتے رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے 1.5 سال میں, پونے 2 سال میں اپوزیشن کی جانب سے کوئی جامع پالیسی معیشت کی بہتری کے لیے نہ ایوان میں پیش کی گئی نہ ایوان سے باہر پیش کی گئی, سے بیان ہی رہے؟ ایوان کے بارے میں تو جتنی حکومت سیریس ہے اتنی ہی اپوزیشن نان سیریس ہے جی. اور یہ بھی آپ کے بات ٹھیک ہے کہ مربوط پالیسی تو کوئی ہے ہی نہیں. جس فضل الرحمان کو اس طرح ڈچ کیا, جو وہ کیا کمیٹی تھی, رہبر کمیٹی, وہ
राजन कमेटी बन गई। अब दोबारा उस तरफ कोशिशें हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी भी बड़ी कम है। अब मियाँ नवाज शरीफ ने भी जिस तरह वन अपमैनशिप की कोशिश की है सर्विस एक्ट बिल पे जी, वो भी अपनी जगह पे है। तो ये चीज़ें तो अपोजिशन की जुमला कमज़ोरियाँ हैं जी। लेकिन जो आज की चीज़ जो मुझे स्ट्राइक की वो ये है कि एक तरफ सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह सिस्टम का हिस्सा है, फेडरेशन का हिस्सा है, वज़ीर आला एक सूबे के, जी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की आज मीडिया से। जी 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 उन्होंने कहा जी कि ये आटे और गंदम के हवाले से जो बहरान पैदा हुआ है और जो महंगाई का जो सूरत हाल है, तो ये उन्होंने कहा एक फ़िक्रा कहा कि हाँ जो हुकूमत PTI के जो लोग हैं, कार परवाजान है, जी जी, उन्होंने हमारे लिए कब्र खोदी अपोजिशन के लिए, गड़ा खोदा और कब्र जी जी, और उसमें गिर गए खुद। ये तो हुआ चले उनके, जी अपोजिशन में भी हैं, वफाक में, वहाँ हुकूमत में है, वो एक हुआ मामला। वो बाकी जो IG वाईजी वाली तफसीलात है वो कह रहे हैं हुकूमत का खात्मा करीब है। मुराद अली शाह जो फेडरेशन के साथ वर्किंग रिलेशन में हैं, हाँ बिल्कुल, और वो ये बात कर रहे हैं निज़ामी साहब, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कितना क्या मुराद ली जाए इससे? भाई इससे मुराद ये है कि अब आपने जो डॉक्टर हफीज़ पाशा की बातें सुनी जी, वो मोहतरम भी कह रहे थे कि ये लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, जी और अगर ये पेट्रोल बिल्कुल छिड़का हुआ है, जी, तीली लगाने की देर है। बहुत सारे मुल्कों में, लबनान और कई मुल्कों में ये महंगाई के हवाले से, खुद इजिप्ट में बड़ी गड़बड़ रही है जहाँ से रजा बाकर साहब तशरीफ लाए हमारे जो गवर्नर, तो ये इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो अपोजिशन जो है शायद, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ये बिलावल की इन तिलों में फ़िलहाल तेल नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अवाम को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बिलावल है। यार सियासी नारेबाजी के भी अपने मफादात हैं। जी 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 जी, लेकिन अच्छा ये तो हुई ना, मैं जो बात करता हूँ ये तो है ना, चले बुरे ही है ना, पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, नवाज शरीफ चोर हैं बकौल PTI के, ये तो मनफी लोग हैं। इनके बारे में तो आप रोज़ सुनते हैं कि भाई ये विलन ऑफ द पीस हैं जी, सारे हुकूमत के जो इस वक्त जो मसाइल हैं जी, उनका खुरा जाके नवाज शरीफ या जरदारी से मिलता है। जी ठीक है ना, ये जी बकौल। जी जी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े नेक पवित्र इनके एलाइज हैं। जी, परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा है? वो कहते हैं 1.25 साल से पंजाब तजर्बे की जद में है। उन्होंने क्या कहा, आप मुझे बताइए। कि उन्होंने साफ सरकार कर दिया है इनसे जी, गुफ्तगू करने से। तो अगर ये देखें, एक तरफ वो कह रहे हैं उस्मान बुज़दार के साथ हैं जी, लेकिन इस साथ कहते हैं पंजाब डिलीवर भी नहीं कर रहा। तो और वो कहते हैं कि जो हमारा शक था कि ये नाकाबिल एतबार है जी, वो इस कमेटी के बनने से यकीन में बदल गया। नामी साहब, वैसे ये ज़रा आप अपनी राय दें कि उस्मान बुज़दार साहब को लेके जो तनकीद होती है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और गवर्नेंस के मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, क्या वाकई ऐसा है या उनकी डिलीवरी की प्रोजेक्शन उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह शहबाज शरीफ साहब साथ ढोल भी पीटा करते वो थे? तो देखें ना, आप ये कहते हैं कि जी वो चौहान साहब भी हमारे प्रोग्राम में कहते वो शोबाज थे। जी जी, चौधरी साहब से उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ, जिसमें ये सारा CPNA की मीटिंग ये वहीं से तो सारा शुरू हुआ है। जी जी जी, तो वो कहते लगे कि भाई बात पता क्या है कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए जो तरक्की थी ना, वो तरक्की माखूज थी जी, ये नहीं कि तरक्की नहीं थी एवं ही ऊपर ऊपर से, तो कोई ठोस बात नहीं थी। ठोस तरक्की तो चौधरी परवेज़ इलाही के बतौर वज़ीर आला जो मुशर्रफ दौर में थे जी, वो हुई है। अच्छा, और बाज़ लोग इसको सही भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि वो ऑप्टिक्स को लेके जो तरक्की थी शहबाज ये तो शरीफ हुआ ना। साहब अब के दौर आपका असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि बुज़दार साहब जो जी, अब मुझे बताइए कि जब पूरा का पूरा आवाज़ का आवाज़ बिगड़ा हो तो पंजाब किस तरह एक आइलैंड ऑफ गुड गवर्नेंस और सक्सेस हो सकता है? इसमें 2-3 बातें। आप मुशर्रफ का दौर देखें, मुशर्रफ के दौर में चले और बातें तो ख़राब थी, जमहूरियत नहीं थी, गवर्नेंस तो थी ना जी, और उस ज़माने में परवेज़ इलाही साहब को एक शील्ड मिला हुआ था, जी, तो वो अपना काम कर रहे थे, जी, अच्छा काम किया। जी, उसके बाद जो
پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ریلیٹو اسٹیبلٹی تھی جی شہباز شریف نے یہاں اچھا کام کیا. فرینڈلی اپوزیشن تھی نون پھر لیگ. میاں نواز شریف کی اپنی حکومت تھی جی جو گروتھ 5.8% تک گئی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.